بات کریں گے کوئٹہ میں پیش آنے والے جرم کے ایک ایسے واقعے کی جس میں نجی نرسری سے نومولود بچے کی تبدیلی کا واقعہ پیش آیا، جس میں نظام الدین مدعی ہے اور اس کا کہنا ہے کہ اس نے نجی نرسری میں اپنا بیٹا داخل کروایا تھا جو نومولود تھا، اور 4 روز تک وہ باضابطہ اسے جا کر دیکھتا بھی رہا، لیکن جب 5ویں روز وہ اپنے بیٹے کو نرسری سے گھر لے جانے کے لیے پہنچا تو اسے نرسری حکام جو تھے وہ لڑکی تھما رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ کی لڑکی ہی پیدا ہوئی تھی اور آپ نے وہی جمع کرائی، جبکہ یہ تنازع طول پکڑ گیا، جس کے بعد پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ نجی نرسری کے جو مالک ہے اور اس کے جو دیگر اٹینڈنٹ ہیں ان 6 کے 6 کو گرفتار کیا ہے، اور اس وقت صورتحال مزید تفتیش کی جانب جا رہی ہے۔ لیکن اس میں ایک اچنبے کی بات یہاں پر بھی آئی کہ جب اس کے یہ تکرار جاری تھی لڑکے ہونے کی یا لڑکی کا، تو اسی دوران لڑکی کے دعوے دار بھی وہاں پہ پہنچے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ لڑکی ان کی ہے، اور جو غلطی سے نرسری نے ان کو بیٹا دیا تھا 2 روز قبل نرسری والوں نے، وہ فوت ہو گیا ہے اور اس کی انہوں نے تدفین کر دی ہے۔ لیکن جو لڑکے کا دعوے دار والد ہے نظام الدین، اس کا یہ کہنا ہے کہ جب انہوں نے اسے فوٹیج اور تصاویر دکھائی تو وہ اس کے بیٹے کی نہیں ہے۔ تو یہ کیس ہر گزرتے صورتحال کے ساتھ ایک معمہ بنتا جا رہا ہے۔ اس پر آئے ہم دیکھتے ہیں اور بات کریں گے پولیس افسران سے بھی، ہیلتھ کیئر کمیشن کے لوگوں سے بھی، اور جو اس واقعے میں مدعی ہے نظام الدین، جس کا بیٹا کھویا ہے اور وہ ابھی تک شش و پنج میں ہے اور وہ پوری فیملی کرب سے گزر رہی ہے، ان سے بھی حالات جانیں گے۔ میرا نام نظام الدین ہے، میں کلی عمر علمو چوک کلی عمر میں رہتا ہوں۔ میں نے کلی عمر علمو چوک میں رہتا ہوں، میرا والد کا نام جلال الدین ہے۔ اچھا، یہ بتائیے کہ آپ کے بچے کا ایک واقعہ ہوا ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ گمشدہ ہے اور کوئی مردہ بچہ جو ہے وہ آپ لوگوں کے حوالے کیا گیا ہے، کہاں تک؟ ایک تو یہ ڈیٹیل بتا دیں، اور دوسرا یہ بھی ساتھ بتائیے کہ پولیس نے ابھی تک کہاں تک جو ہے وہ عمل مکمل کیا ہے تفتیش کا؟ ہمارا بچہ جو ہے وہ مردہ ہم لوگوں کو حوالے نہیں کیا ہے۔ میں نے ہفتے والے دن اپنے بچے کو نرسری میں داخل کیا ہوا تھا۔ ابھی 5 تاریخ تک ہمارا بچہ صحیح تھا۔ 5 تاریخ تک میں گیا ہوں خود۔ 6 تاریخ کو ان لوگوں کا کال آیا کہ آ جاؤ اپنے بچے کو لے جاؤ گھر۔ تو 6 تاریخ کو ان لوگوں نے رات کو کال کیا تھا۔ ہم لوگ 7 تاریخ کو 10-11 بجے تک، صبح 11 بجے ہم لوگ آئے ادھر نرسری میں۔ جب ہم لوگوں نے دیکھا ہے ادھر، ان لوگوں نے بولا کہ تمہارا بچی ہے۔ میں نے بولا میرا تو بچہ ہے۔ تو جب ان لوگوں نے بولا بچی ہے، بس ادھر ایک اور فیملی بھی آئی ہوئی تھی۔ ان لوگوں نے پھر اسی 3 تاریخ کو رات کو اپنے بچے کو نکالا تھا۔ ان لوگوں نے بچی کو لایا تھا، ان لوگوں نے بچے کو دیا تھا۔ جب بچے کو دیا تھا تو بچہ وہ لوگ گئے تھے دوسرے سینٹر میں داخل کرنے کے لیے۔ وہ تقریباً 4 تاریخ کو فوت ہو گئی۔ جو ان لوگوں نے دفنا دیا، ابھی 2-3 دن سے وہ بھی غائب تھے۔ آج جب ہم لوگ آئے، ہم لوگ اپنے بچے کو لینے کے لیے آئے، آج وہ لوگ بھی آئے تھے۔ جب وہ لوگ آئے تھے تو ہم لوگوں نے بولا کہ ہمارا بیٹا کدھر ہے؟ ان لوگوں نے بولا تمہارا تو بیٹا ہے ہی نہیں، تمہاری بیٹی ہے۔ جو ادھر دوسری فیملی بول رہی تھی کہ نہیں یہ بیٹی تو ہم لوگوں کی ہے۔ جب ہم لوگوں نے تو صاف بتا دیا، کیونکہ ہمارا سارا ریکارڈ پڑا ہوا ہے۔ ہم لوگوں نے سیول کا بھی ریکارڈ نکالا ہوا ہے۔ ادھر ہمارا بچی جو ہے وہ سیول میں پیدا ہوئی ہے، بچہ سیول میں پیدا ہوا ہے۔ تو ادھر سب ہمارا جو تھا پہلے دن سے ان لوگوں نے جو رسید بنایا، سب کچھ بنایا، اس میں سارا میل لکھا ہے۔ ابھی آخر میں پائل میں جو ہے وہ میل تھا، ایم لکھا تھا، ان لوگوں نے ایف کیا، وہ اس کا بھی تصویریں سب کچھ ہے۔ اور ہمارے بیٹے کا جو ہے سب ویڈیو سب کچھ ہمارے ساتھ پڑے ہوئے، میں نے سب کو دکھایا۔ وہ ہمارا جو مرچ کا جو ان لوگوں نے دفنایا ہے وہ بھی میرا بیٹا نہیں ہے۔ جی، میں اس وقت موجود ہوں DIG آفس کوئٹہ کے باہر، جہاں پہ ہم قائم مقام SSP انویسٹیگیشن عمران قریشی سے جانیں گے کہ جو بچے کی تبدیلی کا واقعہ سامنے آیا ہے، اس کا مقدمہ درج کرنے کے بعد پولیس تفتیش کس نہج پر لے کر گئی ہے؟ آیا محض مقدمہ درج ہوا ہے یا عملی طور پر بھی جو مظلوم والدین ہیں ان کی داد رسی کے حوالے سے کوئی اقدامات اٹھائے گئے ہیں؟ تو آئیے ہم سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ تفتیش کس نہج پر ہے۔ کوئٹہ میں ایک واقعہ پیش آیا جناب، نرسری میں بچوں کی اسٹافنگ ہے، اس کیس کی تفتیش کس نہج پر ہے؟ 3 جنوری کا یہ انسیڈنٹ ہے، لیکن پولیس کو یہ رپورٹ جو ہے وہ 8 جنوری کو والد ان کے تھے نظام الدین خلجی ہیں،
ان کی طرف سے رپورٹ ہوا تھا اور انہوں نے کلیم یہ کیا تھا کہ میرا بچہ چھوٹا، اس کو جب میں نے ہاسپٹل میں داخل کرایا علاج کے لیے تو وہ لڑکا ہمیں تبدیل ہو کے لڑکی کی صورت میں ملا. تو اس کے بعد اس کی ایف آئی آر جو ہے 363 اور 420 کے سیکشن کے تحت درج ہوئی تھی. اس میں پہلے جو شروعات ہوئی تھی وہ آفس وہاں الشفا ہاسپٹل کے جو حملہ ہے وہاں سے شروعات کی تھی. ان کے بیانات، گرفتاریاں، سی ڈی آر پہ کام ہوا، مزید معاملہ اس سے کھلا، کچھ گرفتاریاں مزید ہوئیں تو کلیئرٹی تو آئی کہ انسیڈنٹ واقعی میں یہ ہوا تھا، لیکن جو بچہ وہاں پر تھا اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی اور ان کی بعد میں تدفین کر دی گئی ہے. اس انکشاف کے بعد پھر میجسٹریٹ صاحب کو جو ہے درخواست دی گئی ایگزیمیشن کی، قبر کشائی کی، اور قبر کشائی کی اپلیکیشن منظور ہونے کے بعد وہ قبر کشائی کی گئی ہے. والد جو خود ہیں ان کے ماں باپ دونوں کے، اور جو دوسرے بچے کا تفتیش میں سامنے نام آیا تھا کہ بچی کے والدین جو تھے ان کے نام، تو ان کے بھی سیمپلس لے کے اور قبر کشائی کے بعد جو وہاں سے ڈیڈ باڈی ملی ہے بچے کی اس کی بھی سیمپلس لے کے پنجاب فارنسک سائنس لیب میں بھیج دی گئے تجزیے کے لیے، ڈی این اے رپورٹس کے لیے. اس کا تجزیہ آنا بھی رہتا ہے. مین وائل جو نامینیٹڈ تھے اور جن کا جو کردار تھا وہ تقریباً سب 6 کے 6 افراد ہیں گرفتار ہو چکے ہیں، اور ان کے ریمانڈ لے کے انہی کی تفتیش پہ ابھی تک ہم اس نتیجے پہنچے ہوئے ہیں کہ ہم ابھی انتظار کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں کلیئرٹی مل جائے کہ اس سے یہ پی ایف ایس اے سے ڈی این اے میچ اگر ہو جاتا ہے تو ہمارے لیے ڈیڈ اینڈ کیس ہے. سر اب تک جو آپ نے گرفتار کیے ہیں 6 لوگ، انہوں نے تفتیش میں کیا بتایا کہ کیا کوئی مجرمانہ فعل ہوا، کوئی غفلت ہے، کیا ہے؟ ایٹ پریزنٹ ابھی تک اپنا جرم ماننے والی جو کہانی ہے اس سے تو وہ انکاری تھے کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، بچہ ایک جگہ پہ تھا دوسرا چلا گیا ہے. مین وائل جو سی ڈی آرس وغیرہ نکلی ہیں ان میں ان کا جو رابطہ ہے اس کو جب ہم نے اسٹیبلش کیا، پہلے وہ کہہ رہے تھے ہمارا ان سے رابطہ نہیں ہے. رابطہ اسٹیبلش کیا تو انہوں نے کہا یہ اتنا ہی رابطہ ہمارا ان کے ساتھ ہے جتنا ہمارا کسی ایک مریض کی فیملی کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے علاوہ ہٹ کے نہیں ہے. اس کانٹیکسٹ میں ابھی تک ہم اس طریقے سے سر دست جو ہے نا یہ چیز جو ہے نا وہ جب تک سی ڈی آرس کے انالیسز اور جو ہماری موبائل فونس وغیرہ کی جو انالیسز کروا رہے ہیں اس میں سے کوئی ایسی چیز نکلے گی تو پھر ہمارے پاس آتھینٹک ثبوت ہوں گے جن کی بنیاد پہ ہم پھر الٹیمیٹلی فائنل چالان جمع کرائیں گے. تو ابتدائی طور پر کیا کیا گیا؟ لیبارٹری سیل کی گئی، کوئی اس طرح کی قانون کارروائی؟ اوورآل یہ اگر ایکٹ ہے بھی صحیح تو یہ ایکٹ انڈیویجول ایکٹ ہو سکتا ہے امپلائیز کی طرف سے. اس میں ہمیں ابھی تک اس قسم کا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ پرٹیکولر جو ادارہ ہے وہ ہاسپٹل ہے وہ ایز این انسٹیٹیوشن اس کام میں ملوث ہے. تو اس کا وہاں پر جو ہے نا وہ سیل کرنے کا کوئی جواز بن نہیں رہا تھا. جہاں تک کردار اس عملے کا تھا جو اس میں ملوث ہے ابھی تک جس کانٹیکس میں یہ وقوع ہوا ہے تو ان کی حد تک کیس کو ہم نے رکھا ہوا ہے. فردر اس کے اوپر جب ہمیں سی ڈی آر انالیسز، موبائل فون کا انالیسز ملتا ہے تو اس کے بعد اگر مزید کچھ ثبوت اس قسم کے سامنے آتے ہیں تو فردر پھر اس پہ کارروائی اس طریقے سے کی جاتی ہے. کوئٹہ کے جناح روڈ پہ نجی نرسری میں بچے کی تبدیلی کا واقعہ جیسے سامنے آیا تو تمام ادارے حرکت میں آ گئے. پولیس نے مقدمہ درج کر دیا اور جو اس نرسری کا مالک تھا اور اس سمے جو دیگر اٹینڈنٹ تھے ان 6 افراد کو گرفتار کیا. تو دوسری جانب ہیلتھ کیئر کمیشن ان کو بھی ایک دم سے خیال آیا کہ ان کا ادارہ اس تمام تر بے قاعدگیوں کو مانیٹر کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. انہوں نے فوری طور پر حرکت میں آتے ہوئے نہ صرف یہ کہ جناح روڈ کی نرسریوں کا لیبارٹریز کا دورہ کیا بلکہ یہاں پر 4 کو وارننگز جاری کی گئی اور جو مذکورہ نرسری تھی جہاں سے بچے کو تبدیل کرنے کی بات چیت اور الزام عائد کیا گیا ہے اس کے والدین کی جانب سے، اسے سیل کیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ شہر بھر کے مختلف علاقوں میں نہ صرف یہ کہ لیبارٹریز، نرسریز، ہاسپٹلز اور دیگر جو طبی مراکز ہیں ان کی جانچ پڑتال کا عمل بھی شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اس حوالے سے اس وقت ہم کمیشن کے چیئرمین سے جانتے ہیں کہ انہوں نے اس حوالے سے اب تک کیا اقدامات اٹھائے ہیں. ہیلتھ کیئر کمیشن ایک ریگولیٹری باڈی ہے. ہم ہیلتھ سروسز کو جہاں بھی سروسز دی جا رہی ہیں، پرائیویٹ سروسز یا پبلک سیکٹر میں سروسز، ان کو ہم ریگولیٹ کرنا چاہتے ہیں اور ریگولیٹ کر رہے ہیں، جس میں ہمارا آتا ہے رجسٹریشن. ان کی رجسٹریشن جتنے بھی ہماری فیسلٹیز میں ہم انہیں ہیلتھ اسٹیبلشمنٹس کہتے ہیں، ہیلتھ پرووائڈر جو فیسلٹیز ہیں ہم ان کو پہلے رجسٹریشن کرتے ہیں. رجسٹریشن کے بعد پروویژنل لائسنس دیں گی، پروویژنل لائسنس کے بعد ہم ان کو ریگولر لائسنس دیں گی. تو
रेगुलर लाइसेंस के बाद फिर हमारा अच्छा ये हम मैं बताता चलूँ, इनकी जो रजिस्ट्रेशन होगी ये भी हमारे फॉर्मेट पर रजिस्ट्रेशन होगा। इनको जो हम लाइसेंस देंगे ये भी हमारे हेल्थ केयर कमीशन के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, हम अपने स्टैंडर्ड्स बना चुके हैं, हम अपने रेगुलेशंस बना चुके हैं, तो हमारे रेगुलेशन के मुताबिक उनको हम वो लाइसेंस लेंगे।